اور اللہ نے ہمیں تو یعنی سمجھ کے کیا، نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حکم دیا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو۔ فضائل اعمال، فضائل سنت یا کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے۔ پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے 45 نمبر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں آخرت کا، ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔ تیسری مثال، آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے جی ہوتے ادھر ہیں، کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی، اور یہ سب جگہ کہانی ہے، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے، یہ ہر جگہ جاری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا۔ اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہ گئے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جائیں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین اکٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لے آؤ نا سر، مینار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے، انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سے توبہ بھی کرنا، اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے ہے مریدو کر لو اس پہ غور، میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور، اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں۔ سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا، اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں، لیکن فائدہ کوئی نہیں سر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ، ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول مکڑا ہے، وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول کے، سب کہانی اتنی کہانی ہے، اور لوگ وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا، تھلے ویکھیا سدا زمینہ کراس، تیل بھی کراس،
وہ سر ایڈون نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پنسلوینیا تو کیا کرتے رہے؟ تیل کیوں کراس؟ ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا سر؟ نہیں، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا۔ وہ تخت بلقیس والا آپ میرا کلپ دیکھ لیں، تو باقی چیزیں میں نہیں بیان کرتا۔ سیکنڈ لاسٹ مثال، چوتھی، آپ کو پتہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق۔ ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں، جی میں نے دل چیر لیا تھا۔ اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے۔ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانند، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے۔ وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہوں، مجھے اپروچ کرتے ہو تم۔ یہ ہے اسامہ ابن زید۔ اور آپ ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں کہ بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ رائے وینڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ہوں تیرا دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے۔ قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں۔ وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں، اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا، اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے، لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان۔ یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نہ پھر اگلی بات اس سے کرتے۔ نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے۔ وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، بس
اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. باپوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نہیں جی نہیں، پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے. وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ میں تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا واطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہے. آپ فرمائیں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف سزا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابی، یہ علمی کتابی بات ہے. آخری مثال 5ویں فقہ حنفی سے متعلق. فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں آپ کو ملے گی یہ ساری کہانیاں. جب ان کو دلائل نہیں ملتے نا تو وہ پھر روب ڈالتے ہیں آپ کے اوپر. چاہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، خواہ وہ صاحب در مختار ہوں، صاحب رد المختار ہوں، یہ سب لوگ یہ کہانی لکھتے آئے ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سب کے بڑے بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی، جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اپنی زندگی میں، اور 1000 سال کا، کیونکہ بیچاروں کو حدیثیں تو نہیں پتہ تھی. حدیث میں تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا میری امت میں جو دین کی تجدید کرے گا. 100 سال میں ایک. امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے، المتوفا 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے 38 سال کی عمر میں. اور آخری جو مجدد ہے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہیں، درمیان میں ہر فرقے کے اپنے ہیں. یہ دو پہ امت متفق ہے اور سنی شیعہ دونوں متفق ہیں. تو مجدد صاحب نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. پھر اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے جو اللہ نے شانیں دی ہیں مجھے امید ہے اللہ سے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا. کڈی کہانی. اور ہمارے وہ بولے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، وہ بھی کہتے تھے جی مجدد صاحب کی بڑی خدمات ہے. سر بڑی خدمات بڑے لوگوں کی ہیں، لیکن جو ساتھ کہانیاں یہ کرا کے گئے ہیں وہ مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. کڈی کہانی. پھر ان کو شرم آئی کہ یار یہ میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کو تم نے اپنے ایک بابے کے نیچے لگا دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. اور بھائی آج کا اجتہاد نہیں امام حنیفہ سے مل سکتا. امام حنیفہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، ٹرین میں نماز کا شرعی حکم کیا ہے، قطبین پہ نماز کا شرعی حکم کیا ہے، چاند پہ کیسے نماز پڑھیں گے. کینگرو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے. آج کے کئی مسائل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آج کے بھی بعد ماڈرن زمانے میں جو اجتہاد ہے وہ کون سے اجتہاد سے ملے گا. یہ تھی جناب کہانی شریف، بابا شریف. اب آ جائے صحیح مسلم میں. سر صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ جب دنیا میں اتریں گے
تو تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. تو وہ کیا ہوں گے؟ علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. عیسیٰ ابن مریم کتاب اللہ اور سنت کے مطابق. اور بالکل ٹھیک ہے سر، حجۃ الوداع کا خطبہ بھی یہی ہے. یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیثیں تو مسلم شریف سے لے رہے ہیں، اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حنیفہ کا مقلد نہیں ہونا، نبی الاسلام کا متبع ہونا ہے. وہ لے نہیں رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ یہ سر مسلم شریف انہوں نے پڑھی نہیں ہے، کہانیاں پڑھتے رہے. کیونکہ دیکھ لیں مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بزرگوں نے دیکھا ہے. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا بتا کے جاتا ہے، وہ اس کا بزرگ، پھر اس طریقے سے یہ چین چلتی جاتی ہے. اور یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں، جانے سے پہلے اتنے بچے دے کے جاتے ہیں جو ان کو بزرگ ڈکلیئر کریں، پھر وہ جاتے ہوئے بچے دیتے ہیں تاکہ وہ خود بزرگ ہوں، اور وہ بچے پھر آگے بچے دیتے ہیں، روحانی بچے. میں شیطانی بچے نہیں کہتا، یہ تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا. تو یہ جناب ہمارا درد تھا. ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں. اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے. اصل مقصد تو یہ ہے، اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. آپ کے بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب واقعہ سارے سناتے ہیں نا ہمیں، کہ یہ ایک دفعہ شیطان نورانی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تجھے نمازیں معاف. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان وہاں سے غائب ہونے لگا، اور غائب ہوتے ہوتے اس نے اگلا وار کیا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اس لیول پہ پہنچے ہوئے 70 غوث دوزخ تک پہنچا دیے اس تکبر کی وجہ سے، تجھے تیرے علم نے بچایا. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. میرا معصومانہ سوال ہے، وہ جو 70 غوث تھے وہ تو گئے دوزخ میں، اور ان کے مریدین جو بیچارے امید لگائے تھے کہ ہمارا پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. سر میرا پیر وہ ہے، اور آپ کا بھی پیر وہی تھا، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جس کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7377 دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا نا تو ایک مومن اٹھے گا، وہ کہے گا کدھر ہے دجال، مجھے ملاقات کرواؤ. تو اس کے جو حواری ہیں دجال کے، وہ کہیں گے نہیں نہیں ڈائریکٹ نہیں تمہیں ملاقات کرنے دیں گے. ظاہر ہے پیر صاحب سے کون ڈائریکٹ مل سکتا ہے. وہ کہے گا نہیں تمہارے پیر نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح آئے نیا بندہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کرواؤ تو مجھے لے جاؤ اس کے پاس. وہ کہیں گے ہم تجھے ماریں گے. وہ کہتے ہیں مار لینا یار، لیکن دجال نے کہا ہوا ہے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو میرے سے پہلے ملاقات کرانا. تو اس کو لے جائیں گے. جب لے کے جائیں گے وہ کہے گا تو دجال ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف الف فا را، کافر، لیکن لکھا ہوگا وہ ایبریویشن میں. تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا، آپ سے مراد بابوں والے، وہ کاف سے کشف، الف سے الہام، فا سے فیض اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے. ہم پھر بھی چیخ چیخ کے کہیں گے کافر لکھا ہے. وہ کہیں گے نہیں نہیں، کاف کشف، الف سے الہام اور فا سے فیض اور را سے روحانیت. مرنے سے پہلے اے مسلمان
کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں آگے پھر آتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس لے جائیں گے اسے، دجال کے پاس. تو وہ مومن کہے گا تو مسیح دجال ہے. وہ کہے گا میں رب ہوں تیرا، دیکھ میں بارش برسا رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں. وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے. تو سر یہ مومن کون ہوگا؟ علمی کتابی. وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کروں گا، اور وہ 2 ٹکڑے کر کے ان میں چلے گا، پھر ٹکڑوں کو حکم دے کے پھر زندہ کر لے گا. جب وہ زندہ کرے گا کہے گا اب تو مان لے میں نے تجھے مردہ کر کے زندہ کیا، میں تیرا رب ہوں. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو واقعی دجال ہے، اور اب تو میرے قتل پر قادر بھی نہیں ہوگا. اور نبی اسلام فرماتے ہیں جب اسے قتل کرنے لگے گا تو اس کی گردن جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، وہ اس کے اوپر قدرت نہیں پائے گا، تو اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینک دے گا، لیکن وہ اصل میں جا کے جنت میں گرے گا، یعنی اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا. جو المستدل حاکم میں حدیث ہے سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے. اسی لیے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور وہ مؤمن بھی سید الشہداء ہو. تو سر ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. سورہ یوسف پڑھیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے جیل کے ساتھیوں کو ترغیب دلاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہوئی ہے، آپ نے بھی نام رکھ لیا. یہ کہتے ہیں نا جی وہ اللہ چاہے تو بزرگ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا چاہنا آپ نے اور آپ کے باپوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اللہ چاہے تو قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. کہتے ہیں اللہ نے چاہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بریلویوں کا بابا نکلتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہانی ہے، اے دوئے کہانی باز ہو. ایسے کبھی نہیں ہوتا میرے بھائی. لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ سب آپ نے کہانیاں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ بات کی ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات ایسی سوائے اس کے جو حق پر مبنی ہو. ہم کہتے ہیں بابے آپ کے کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کعبے میں بھی کرین گر گئی تھی. تو سر اللہ نے کب کہا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو تو بچ جاؤ گے؟ اللہ نے تو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے آپ کو. یہ آپ کے باپوں کا دعویٰ تھا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ نے تو حجاج ابن یوسف کے ذریعے اور یزید کے ذریعے خانہ کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کے لشکر وہ ایک ہی دفعہ ہلاک کیا ہے، ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ. رومن امپائر کے بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا، آخرت کی گارنٹی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، یا آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. چلے یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اچھا ہی کرتے ہیں. یہ ہمیں بتانے جاتے ہیں اللہ تو آڈا تے بابے ساڈے. ایسی بھی کہنے ہیں سر مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.